الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک و اصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ عزیزان محترم، اللہ رب العزت کی توفیق، حضور سرور دو عالم نور مجسم شفیع دو عالم آپ کی خصوصی توجہات کے طفیل اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو زندگی میں ایک بار پھر ماہ مقدس کا جمعہ نصیب کیا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کے حالات کو بہتر فرمائے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اور مکمل اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا ہمارا عنوان سورہ البقرہ کے تقریباً 2 رکوعوں کا خلاصہ ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی 2 طبیعتوں کو ذکر کیا ہے۔ ایک طبیعت مثبت کردار ادا کرتی ہے اور ایک طبیعت منفی کردار ادا کرتی ہے، اور ان دونوں کا تعلق انسان کی معاشی زندگی کے ساتھ ہے۔ لوگوں پہ خرچ کرنا، تجارت کرنا، خرچ کس طرح کرتا ہے بندہ، خرچ کرنے کے بعد اس کا رویہ کیا ہوتا ہے، اور اس رویے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا ذکر کیا جو مال و دولت کے حریص اور پجاری ہوتے ہیں، مختلف قسم کے ہیلوں اور بہانوں سے کسی نہ کسی طرح سودی نظام کے اندر اپنے آپ کو مبتلا کرتے ہیں۔ دنیا کی چمک کو دیکھ کر بہت جلد امیر ہونے کی خواہش، ایک دوسرے سے مال و دولت کی دوڑ میں آگے بڑھنے کا رویہ، ان تمام چیزوں کے جو اثرات ہیں انسان کی طبیعت پر اور بالخصوص مسلمان کی طبیعت پر کیا مرتب ہوتے ہیں، آج کی ہماری اس نشست کے اندر ان موضوعات کے اوپر سرسری سی گفتگو ہوگی، کیونکہ یہ بات واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو نظام ہمیں عطا کیا ہے دین اسلام کا، یہ انسانی ترقی کا ایک جامع نظام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ مرتب کیا انسانوں کے لیے، اور 2 چیزیں انسان کے ساتھ انتہائی اہمیت کی حامل ہیں، اور 2 بنیادی دائرے سمجھ لیں
کہ جو انسان کی ترقی کے لیے انتہائی ضروری ہیں۔ ایک ہے تہذیب نفس، یعنی انسان کا معاشرے کے اندر مثبت کردار کیا ہے، ایک یہ حیثیت ہے، اور دوسری حیثیت انسان کی کیا ہے کہ سیاست ملی کے طور پر کہ پوری قوم کے اندر اس کا کردار کیا ہے۔ جب تک یہ دو دائرے قرآن و سنت کی روشنی میں کسی بھی شخص کے پورے نہیں ہوتے، وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کامیاب انسان نہیں کہلایا کرتا۔ اب اس کو اگر ایک اور رویے سے دیکھا جائے تو دو رویے ہیں، ایک داخلی تہذیب، یعنی میں معاشرے کے اندر کیا کرتا ہوں اور کس مقام پہ کھڑا ہوں، اپنا جائزہ لینا، میری سوچ کیا ہے، میری فکر کیا ہے، میرا رویہ کیسا ہے، لوگوں کے ساتھ میرے معاملات کیسے ہیں، گھر کے اندر کیسے رہتا ہوں، تجارت کیسے کرتا ہوں، میرا ذاتی معاملہ۔ دوسرے نمبر پہ خارجی معاملات کا جائزہ لینا۔ شریعت اسلامیہ نے ان دونوں دائروں کے لیے قرآن و سنت کے اندر ہمیں کامل اور اکمل رہنمائی عطا فرمائی ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ ایک شخص اگر اپنی انفرادی اصلاح چاہتا ہے تو اسے رہنمائی نہ ملے، اور ایک شخص اگر اپنی معاشی، سیاسی اور ملی اصلاح چاہتا ہے تو اسے رہنمائی نہ ملے۔ ہر طرح کی رہنمائی اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر ہمیں عطا فرمائی ہے۔ دو رویوں کا ذکر کیا ہے اللہ تعالیٰ نے سورہ البقرہ کے اندر، جس کا آغاز مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ سے ہوتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو سود کے نظام کو بیان کرنے سے پہلے مال کے خرچ کرنے کا تصور دیا ہے۔ صحابہ کرام نے اس انداز کو پھر اتنے حسین انداز میں نبھایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے لوگوں پہ خرچ کرنے کا جذبہ پیدا کیا صحابہ کرام کے اندر، تو یہ رویہ ہمیں ان کی زندگی میں یوں نظر آتا ہے کہ وہ مال کے خرچ کرنے میں انتہائی حریص تھے، انتہائی حریص تھے۔ یعنی جہاں پر ان کا بس چلتا وہ اپنا مال لوگوں پہ خرچ کرتے، غرباء پہ خرچ کرتے، یتامہ پہ خرچ کرتے، ضرورت مندوں پہ خرچ کرتے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی باقاعدہ اس بات کی گواہی دی وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ اگر انہیں ذاتی ضرورت بھی ہوتی تو وہ کیا کیا کرتے، دوسروں کی ضرورت کو ترجیح دیا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے تو باقاعدہ طور پر حکم عطا فرمایا، اور حکم بھی اس انداز کے ساتھ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض، اے ایمان والو خرچ کرو اس پاکیزہ کمائی سے جو تم نے کمائی ہے، پاکیزہ کمائی۔ اب اس کا ایک مفہوم تو یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پاکیزہ کمائی سے خرچ کرنے کا حکم عطا فرما رہا ہے۔ اب پاکیزہ کمائی کون سی ہوگی؟ جو ان تمام شرائط و ضوابط کو ملحوظ خاطر رکھ کر کہ جو اللہ تعالیٰ نے مال کو حاصل کرنے کے اصول عطا کیے ہیں، ان اصولوں کی روشنی میں جو مال اکٹھا کیا جائے گا وہ مال طیب ہوگا، حلال کمائی، پاکیزہ کمائی۔ اب اس سے ایک بات یہ بھی پتہ چلی کہ حرام کا مال اگر خرچ کیا جاتا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہے، جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے
نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک بندہ سفر کی حالت میں ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہے کہ اے اللہ میری دعا کو قبول کر لے، اے اللہ میری دعا کو قبول کر لے، یا ربی یا ربی یا ربی کہتا رہتا ہے، مگر حضور فرماتے ہیں کہ اس کی دعا اس کے منہ پہ مار دی جاتی ہے۔ کیوں؟ وجہ بھی بیان کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مطعمہ حرام ومشربہ حرام وملبسہ حرام، اس بندے کا کھانا بھی حرام کا ہوتا ہے، اس بندے کا پینا بھی حرام کا ہوتا ہے، اور اس بندے کا لباس بھی حرام کا ہوتا ہے۔ چونکہ اس کی آمدنی حرام کی ہے تو جتنی دعائیں اللہ تعالیٰ سے مانگے گا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوں گی۔ اور ایک اور حدیث پاک بھی اس حوالے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ حج پہ جاتا ہے حرام رزق کے ذریعے، اور جب اللہ کی بارگاہ میں یہ جملہ کہتا ہے لبیک اللہم لبیک، تو اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے، غیب سے ایک آواز آتی ہے لا لبیک لا سعدیک، کہ تیری لبیک بھی قبول نہیں ہے اور تیری نیک بختی کا جو ڈھونگ رچا رہا ہے وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے۔ تو ایک بات تو یہ پتہ چلی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اشارتاً حلال رزق کی ترغیب بھی دے رہا ہے، اور پھر اس حلال سے لوگوں پہ خرچ کرنے کی بھی ترغیب دے رہا ہے۔ اور پھر فرمایا وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، اور اس سے میں بھی خرچ کرو، اس سے بھی خرچ کرو کہ جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالا، ہم نے نکالا تمہارے لیے، یہ لفظ بھی قابل توجہ ہے، ہم نے نکالا تمہارے لیے۔ زمین سے حاصل ہونے والی جتنی پیداوار ہے یہ اللہ کے حکم سے ہوتی ہے، اللہ نہ چاہے ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ زمین اس کی ہے، دانے سے وہ ایک پوری ایک فصل ہمارے سامنے آ جاتی ہے، اور یہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ اب اس میں بھی اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ اس میں تمہارا کمال نہیں ہے، میں چاہوں تو تمہاری فصل اگنے ہی نہ دوں، اگر میں چاہوں تو تمہاری لے لہاتی ہوئی فصل کو ختم کر دوں، یہ میری مرضی۔ اسی لیے فرمایا وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، اس میں سے بھی خرچ کرو جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالا۔ تیسری بات یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ۔ اب اللہ رب العزت اگلی بات یہ فرما رہا ہے کہ خرچ کرتے ہوئے ردی مال جو ناقص مال ہے اس کا ارادہ نہ کرو، یعنی اگر وہ چیز تمہیں دی جائے تو تم اس کو پسند نہ کرو، اچھا مال خرچ کرو، جو تمہیں اچھا لگتا ہے وہ لوگوں کو دو۔ اب یہ تیسری بات یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے خرچ کرنے کے اعتبار سے ہمیں عطا فرمائی۔ اور پھر رب ذوالجلال نے اس خرچ کرنے کے اندر ایک مثال بھی دی ہے کہ ایسا نہیں ہوگا کہ جب تم اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرو گے تو تمہارے خرچ کرنے کے ساتھ تمہارے مال میں کمی ہو جائے گی۔ عموماً ہمیں شیطان اس بات کی طرف لے کے جاتا ہے، یہ ساری باتیں اللہ نے پوری ترتیب کے ساتھ کی ہیں۔ ہم نیک کاموں میں خرچ کرتے ہوئے اپنا ہاتھ تنگ رکھتے ہیں، 100 دفعہ سوچتے ہیں کہ خرچ کریں یا نہ کریں، کسی غریب کی مدد کرنی ہو تو 100 دفعہ سوچتے ہیں، لیکن ناجائز کاموں پہ خرچ کرتے ہوئے اتنا نہیں سوچتے۔ اب یہی بات اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرما رہا ہے کہ جب تم میری بارگاہ میں خرچ کرو گے تو مثال دی ہے اللہ تعالیٰ نے، مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ، کہ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایسے ہے کہ جیسے ایک دانہ انبتت سبع سنابل
اور اس ایک دانے کے اندر کیا ہوتا ہے کہ وہ 7 بالیاں اگاتا ہے. فی کل سنبلۃ 100 حبہ، اور ہر بالی کے اندر 100 دانے. اشارہ کیا دیا کہ جب تم میری بارگاہ میں خلوص نیت سے خرچ کرو گے، دکھاوے کے لیے نہیں، طنز کرنے کے لیے نہیں، صرف میری رضا کے لیے خرچ کرو گے، مجھے راضی کرنے کے لیے، تو میرا تم سے وعدہ ہے ایک خرچ کرو گے تو میں تمہیں 700 گنا زیادہ کر کے واپس کروں گا. 700 گنا. مگر بات یقین کے اوپر کھڑی ہوتی ہے. جب یقین کے ساتھ بندہ خرچ کرتا ہے تو اس وقت اللہ تعالیٰ واقعتاً بے حساب عطا کرتا ہے، اور وہاں سے عطا کرتا ہے کہ بندے کو پتہ بھی نہیں چلتا. اب یہ رویہ بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک اور بڑی زبردست بات بیان کی. اب ترتیب دیکھتے چلے جائیں کہ اللہ تعالیٰ نے خرچ کرنے کا حکم دیا حلال کمائی سے. تو پہلا رویہ تو مجھے یہ اختیار کرنا ہے کہ اپنا رزق حلال بنانا ہے جتنا ممکن ہو سکے. نمبر 2، خرچ کرنے میں ردی مال پیش نہیں کرنا، اچھا مال پیش کرنا ہے. جو آپ کو اچھا لگتا ہے وہی دوسروں کے لیے آپ پسند کریں. اور یقین جانیں اپنی میں کو مارنے کا بھی سب سے بہترین طریقہ یہی ہے کہ آپ جو چیز اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہ دوسرے کے لیے بھی پسند کریں. آپ کے اندر ایک قدرتی طور پر اخوت کا جذبہ پیدا ہو جائے گا، ایثار کا جذبہ پیدا ہو جائے گا. اور تیسری بات اللہ تعالیٰ نے مثال دے دی کہ آپ نے پریشان نہیں ہونا، اگر تم میری بارگاہ میں خرچ کرو گے تو میں اس کا ریٹرن بھی تمہیں بہت اچھا دوں گا. اب چوتھی بات یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ یاد رکھو جب تم نے خرچ کرنا ہے تو پھر احسان نہیں جتلانا، اذیت نہیں دینی کسی کو. خرچ کر کے کسی کو تنگ نہیں کرنا. کسی بھی موقع پہ یہ جملہ تم نے نہیں بولنا کہ میں نے تم پر تو یہ خرچ کیا تھا، یہ تمہارے ساتھ کیا، یہ کیا. یہ انداز بھی اختیار نہیں کرنا. بس نیکی کی ہے بھول جائیں. اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے تنبیہ کر دی مجھے اور آپ کو، الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء. یہی 2 بنیادی پوائنٹ ہیں جو انسان کو تباہ کرتے ہیں. جب آپ خرچ کریں گے تو شیطان دماغ کے اندر ایک بات ڈالتا ہے. کیا بات ڈالے گا؟ وہ تنگ دست ہو جائے گا. اگر تو نے فرض کریں کہ اپنے نوکر کو بھی وہی لباس لے کر دے دیا جیسا تو خود پہن رہا ہے تو تیرے اور اس میں فرق کیا رہے گا؟ اگر تو نے کسی غریب کو وہ چیز دے دی تو تیرے اور اس میں فرق کیا رہے گا؟ یا یہ بات ذہن میں ڈال دے گا کہ تو تنگ دست ہو جائے گا. اب اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ یہ بات رحمان کی طرف سے نہیں ہے، یہ بات کس کی طرف سے ہے؟ شیطان کی طرف سے. کہ تم خرچ تو کرو. اور دوسری بات یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ. بڑی خوبصورت بات ہے اور ہمارے معاشرے میں اس کا بڑا واضح تجزیہ کیا جا سکتا ہے. نیکی پہ خرچ کرنا ہو، شیطان ڈرائے گا، ہوئے غریب ہو جائے گا، کہاں پہ خرچ کر رہا ہے؟ کوئی بھی نیکی کا کام ہو سکتا ہے. کسی غریب کی مدد کرنا ہو سکتا ہے، کسی کے ساتھ اظہار محبت ہو سکتا ہے. فی سبیل اللہ خرچ کرنا ہے آپ نے، مسجد کے اوپر، حرمین شریفین کے سفر کے اوپر آپ نے خرچ کرنا ہے تو 100 دفعہ عمرہ کرے گا تیرا 3-4 لاکھ لگ جائے گا. کیا کرنا ہے؟ چکر ہی لگا کے آنا، اس کی بجائے تو کاروبار کر لے، ایک زمین کا حصہ اور خرید لے. حج فرض ہو گیا ہے، اور حج فرض ہونے کے باوجود شیطان یہ بات ذہن میں ڈال رہے ہو حج کرے گا تو تیرا 12-13-14 لاکھ لگے گا، تو پھر تیرا پیچھے کیا بنے گا؟ اب یہ باتیں اصل میں کس کی طرف سے آ رہی ہیں؟ شیطان کی طرف سے. جبکہ رحمان کا نمائندہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تابعوا بین الحج والعمرہ. حج اور عمرے لگاتار کرو،
حضور فرماتے ہیں اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ تمہیں گناہوں سے بھی ستھرا کر دے گا اور وہاں سے رزق عطا کرے گا جہاں سے تمہارا وہم و گمان بھی نہیں۔ اور دوسری بات جو بالکل مقابل میں اللہ نے بیان کی، وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، اب ذرا جائزہ لیجئے، نیکی پہ آپ خرچ کریں گے شیطان ڈرائے گا، لیکن فحاشی اس کے اوپر جب آپ اور میں خرچ کریں گے تو خرچ کرتے چلے جائیں گے۔ اب ادھر کوئی توجہ نہیں ہوگی، کسی رقاصہ پہ پیسہ پھینکنا ہو تو پھینکتا چلا جائے گا، کسی گلوکار پہ پیسہ پھینکنا ہو تو پھینکتا چلا جائے گا، مگر نیکی کے کام کی طرف توجہ نہیں ہوگی۔ لیکن ساتھ ہی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِّنْهُ، اللہ تم سے وعدہ کرتا ہے بخشش کا، وَفَضْلًا، اور فضل کا وعدہ کرتا ہے، اور اللہ تو فضل والا ہے، اور جس سے ہم کہتے ہیں نا جس پہ اللہ کا بڑا فضل ہے، جس پہ اللہ کا فضل ہو جائے اس کو کسی شے کی پھر کمی نہیں رہتی۔ اور ساتھ ہی اللہ نے فرمایا واللہ واسع علیم، اللہ کنجوس نہیں ہے، جب تم اس کی بارگاہ میں دیتے چلے جاؤ گے وہ وسعت والا بھی ہے اور تمہارے خرچ کرنے کو جانتا بھی ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے۔ اب یہ رویہ بیان کرنے کے بعد ایک اور بات اللہ تعالیٰ نے بڑی کمال کی فرمائی، وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَّفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَّذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ، جو کچھ بھی تم خرچ کرتے ہو، جو کچھ بھی تم نے خرچ کیا یا تم نے منت مانی، اللہ اس کو جانتا ہے۔ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوتا۔ اب اگلا رویہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ کہیں یہ نہ سمجھ لینا کہ اگر تم خرچ کرو گے تو اللہ پر احسان کرو گے۔ فرمایا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ، جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے وہ اپنے لیے کرو گے، وہ کسی پہ احسان نہیں کرو گے، اپنا بھلا ہے تمہارا اس میں۔ اور یقین جانیں سب سے بڑا فائدہ انسان کو خرچ کرنے کا یہ ہوتا ہے کہ انسان کی طبیعت میں شائستگی آ جاتی ہے۔ آپ کر کے دیکھیں، جہاں پہ خرچ کرنا بنتا ہو وہاں پہ کریں، والدین کو تحفہ دیں، بہن بھائیوں کو تحفہ دیں، اعزاء اقربا کے اندر جو جن کے پاس گزر اوقات اتنا اچھا نہیں ہے تو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، جتنا آپ کو توفیق ہے آپ محبت سے ان کے گھر جائیں اور پیار سے تحفے دے کے آئیں، رقم کی شکل میں، اناج کی شکل میں یا کسی اور شکل میں۔ آپ جتنا یہ انداز اختیار کرتے چلے جائیں گے آپ کی طبیعت کے اندر اللہ تعالیٰ شائستگی پیدا کرتا چلا جائے گا، اندر کو سکون ملے گا، آپ کے بہت سارے بوجھ اللہ تعالیٰ اتار دے گا، یقین جانے اتنے بوجھ اتارے گا کہ آپ حیران ہوتے چلے جائیں گے۔ اور پھر اس کے بعد یہ رویہ بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک اور بات بھی بیان کی، وہ یہ کہا کہ سفید پوش لوگوں کو تلاش کرو، یعنی وہ افراد جو کسی سے مانگتے نہیں ہیں، اور ان کے حالات تم معلوم کرو۔ فرمایا لا یستطیعون ضربا فی الارض یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف تعرفهم بسیماہم لا یسألون الناس الحافا۔ فرمایا کہ ان لوگوں پہ خرچ کرو جو سفید پوش ہیں، جو لوگوں سے لپٹ لپٹ کر نہیں مانگتے، وہ اپنی عزت نفس کی بھی حفاظت کرتے ہیں، اور ان کی ظاہری حالت تمہیں یہ محسوس ہوتی ہے کہ یہ تو بڑے اچھے ہیں، مگر حقیقت یہ ہوتی ہے کہ ان کے گھر کے اندر بڑی تنگی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہاں پر خرچ کرنا تمہارے لیے اور بہتر ہے، ایسے افراد پہ خرچ کرو۔ اب یہ ایک ترتیب آ گئی۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ ساری ترتیب بیان کرنے کے بعد یعنی انسان کا ایک رویہ بیان کر دیا خرچ کرنے کا، اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ سود کے نظام کے اوپر گفتگو فرما رہا ہے۔ فرمایا الذین یاکلون الربا، وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں،
اب یہاں پر کھانے کا ذکر ہوا، یہ بطور محاورہ ہے۔ سود کھانے سے مراد صرف کھانا نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد سود سے حاصل ہونے والی ہر قسم کی آمدنی، اور جہاں پر بھی اسے خرچ کیا جائے، کھانے پہ خرچ کیا جائے، پینے پہ خرچ کیا جائے، لباس پہ خرچ کیا جائے، چاہے وہ خیرات پہ خرچ کیا جائے، یعنی کوئی بندہ بھی جو سود سے اپنی رقم کو حاصل کرتا ہے یا سودی نظام کے اندر مبتلا ہے، اللہ تعالیٰ نے سود خور شخص جو ہے اس کی مثال دی ہے کہ اس کا دماغ پاگل کی طرح ہوتا ہے۔ لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان، کہ اس کا دماغ ایسے ہوتا ہے کہ جیسے شیطان نے اسے مس کر کے خبتی بنا دیا ہو، پاگل بنا دیا ہو۔ اب خبتی بندہ جو ہوتا ہے اس کا سٹائل کیا ہوتا ہے؟ خبتی بندے کا سٹائل یہ ہوتا ہے کہ بس جو اس کے دماغ میں آئے وہ کہتا ہے میں نے کرنا ہے۔ یہی وجہ ہے سودی نظام کے متعلق جتنے بھی افراد آپ کو معاشرے میں ملیں گے، ان کی طبیعت کے اندر خبط پایا جاتا ہے، وہ دوسروں کو پاگل کہتے ہیں۔ اور آج کل ہماری نوجوان نسل کو سرمایہ دارانہ نظام نے بری طرح اس چنگل میں پھنسایا ہوا ہے۔ اور آج کی گفتگو بنیادی طور پر ایک تو عام ہمارا سودی نظام جو بینکوں کا ہے وہ بھی ہے، اس کے علاوہ اگر کوئی انفرادی طور پر سود پہ کاروبار کرتا ہے وہ بھی ہے، مختلف قسم کے ہیلوں اور بہانوں سے اس نظام کے اندر نوجوانوں کو جکڑا جا رہا ہے۔ جلد امیر بنانے کی خواہش یہ انسان کو پاگل کرتی ہے، کثرت مال انسان کو پاگل کرتا ہے، مختلف قسم کے کاروبار جن میں جس کا آغاز پہلے تو انڈیا سے ہوا تھا، نیٹ ورک مارکیٹنگ کا، ہمارے ہاں اس نے مختلف شکلیں اختیار کی۔ پہلے اس کا نام گولڈ مائن انٹرنیشنل تھا GMI کے نام سے، پھر ٹائمز کا آپ نے بڑا سنا ہوگا، آج سے کچھ سال پہلے اس کا بڑا عروج رہا نیٹ ورک مارکیٹنگ کا۔ پھر اس کے بعد اور اس نے مختلف شیپس اختیار کی۔ اب چلتے چلتے یہ جاوا کی شکل ہے یا اس کے علاوہ اور شکلوں کے اندر یہ ہماری نوجوان نسل اس کے اندر باقاعدہ طور پر آگے بڑھ رہی ہے۔ اب دیکھیں، ہم مسلمان ہیں اور مسلمان کی تجارت ان اصول و ضوابط کے مطابق ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ ہمیں حکم عطا فرمائے گا۔ ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ پیسہ کتنا آ رہا ہے، لاکھوں آئے، کروڑوں آئے، اربوں آئے، دنیا جہان کی ساری دولت قدموں میں آ جائے، جس روپے پر، جس پیسے پر، جس زمین پر اللہ اور اس کے رسول کی مہر نہیں لگی ہوئی، وہ میرے کسی کھاتے کی نہیں ہے، وہ حرام ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی طرف اشارہ بھی کیا تھا کہ میں اپنی امت میں جو فتنے دیکھ رہا ہوں، ان فتنوں میں سے ایک فتنہ یہ بھی ہے کہ میری امت مال کی محبت میں بہت آگے بڑھ جائے۔ یہی وجہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ مثال دی کہ سود خور یا سودی نظام کے اندر کسی بھی حوالے سے مبتلا شخص وہ خبتی ہوتا ہے۔ اب دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ جو سودا طے کر رہے ہیں کیا وہ بھی شرعی طور پر درست ہے یا نہیں ہے؟ نفع لینا یا نہ لینا تو یہ بات کی بات ہے۔ اب جو ہمارے یہاں مختلف قسم کی کمپنیاں عمومی طور پر ان کا کوئی بیک اپ ہی نہیں ہوتا، کوئی گارنٹیئر ہی نہیں ہوتا، ایک تو یہ سب سے بڑی خرابی، اکاؤنٹ فوراً بند کر دے، آپ کسی پہ کیس نہیں کر سکتے۔ تو کسی بھی شے کے حرام ہونے کے لیے، ناجائز ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ جس کا کوئی گارنٹیئر ہی نہیں ہے، باقی مسئلے تو بعد میں۔
اب جتنی ہمارے یہاں پر کمپنیاں ہیں ان کا کوئی ضمانتی ہی نہیں ہوتا. دوسری بات، دوسری خرابی عموماً ان کے اندر یہ ہوتی ہے کہ آپ کو یہ باقاعدہ طور پر ترغیب دی جاتی ہے کہ آپ نے اپنے نیچے افراد بھی وہاں پر بنانے. اب ان افراد کا کمیشن اور آگے چلتے چلے جانا، یہ بھی شرعی طور پر ناجائز، یہ بھی حرام. اور تیسری بات، عموماً جو اس وقت نوجوان آن لائن کاروبار کے اندر مبتلا ہو رہے ہیں، گھر بیٹھے ہوئے جی ہم پیسے کما رہے ہیں، اس کے اندر ایڈز کے کاروبار ہیں، مشہوریاں جس کو ہم کہتے ہیں، مشہوریوں کو لائک کرنا ہے. اب مشہوری کے اندر وہ کیا کچھ آ رہا ہے، کن کن تصاویر کو آپ نے آگے پروموٹ کرنا ہے، وہ شریعت اسلامیہ کے خلاف. حتیٰ کہ بہت ساری کمپنیاں جس کے اندر وہ فلموں کی ٹکٹیں بکواتے ہیں باقاعدہ، اتنے ڈالر کی ٹکٹ لو، اتنے ڈالر کی تمہاری بک جائے گی. اب فلم کی ٹکٹ بیچنا یہ حرام. یعنی کتنے پہلو ہیں، یہ تو چند پہلو آپ کے سامنے میں ذکر کر رہا ہوں. ابھی بالکل چند مہینے پہلے بٹ کوائن کے نام سے نوجوانوں کو پھنسایا گیا، کتنے نوجوانوں نے اپنا سرمایہ ڈبویا. یہ تو کبوتر کی طرح، جیسے کبوتروں کو دانہ پھینکا جاتا ہے، یہ دانہ پھینکتے ہیں. یہ سرمایہ دارانہ نظام کو سمجھنے کی ضرورت ہے. مگر بات وہی ہے کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہیں، کہاں پہ کھڑے ہیں، ہمیں کوئی سمجھ نہیں ہے کہ ہم کدھر جا رہے ہیں. یہ ایک سسٹم ہے، ایک نظام ہے جو دانہ ڈال کے ہمارے سرمایہ کو حاصل کرتے ہیں. اب اس حوالے سے سود خور کا ایک اور رویہ جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بیان کیا. اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ جب سود خور کو یہ کہا جاتا ہے کہ یار یہ حرام ہے، یہ ناجائز ہے، پہلی بات ہوئی وہ آپ کو پاگل کہے گا. اور عموماً ایک جملہ یہ کہتے ہیں اس طرح کی کمپنیوں والے، کسی مولوی کے ہتھے نہ چڑھنا. ٹھیک ہے نا، یہ جملہ آپ کو لازمی ہے، کسی مولوی کے ہتھے نہ چڑھنا. یہ خود بھی اسی طرح رہتے ہیں اور دوسروں کو بھی کہتے ہیں کہ ترقی نہ کریں. یقین جانیں تمام ڈگریوں والے، کسی نے ایم ایس سی کیا ہوگا، کسی نے بی ایس سی کیا ہوگا، کوئی کسی ڈگری انجینئر ہوگا، آپ معاشرے میں اس کی مردم شماری کر لیں. اساتذہ بھی اسٹرائک کر رہے ہوں گے، انجینئر بھی اسٹرائک کر رہے ہوں گے، ڈاکٹر بھی اسٹرائک کر رہے ہوں گے، لاکھوں تنخواہ لینے والے، اور بڑے بڑے لوگ اسٹرائک کر رہے ہوں گے. اور بے روزگار بھی آپ کو کثرت سے ایسے ہی نوجوان ملیں گے. مگر ایک طبقہ ایسا ہے جن کو مولوی کہا جاتا ہے کہ آپ کو کبھی اسٹرائک کرتے ہوئے نہیں ملیں گے کہ ہماری تنخواہ تو اس میں گزارا ہی نہیں ہوتا اور ہم اسٹرائک کریں اور نمازیں پڑھانا چھوڑ دیں. اصل میں جو شیطان کی ایک وار ہے کہ وہ نفسیاتی طور پر سود خور کے ذہن کے اندر یہ بات ڈالتا ہے جو قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ نے فرمائی انما البیع مثل الربا. یہ کیا کہے گا، دیکھو جی بیع بھی تو سود کی طرح ہی ہوتی ہے نا، بیع بھی یعنی تجارت بھی تو سود کی طرح ہی ہوتی ہے. جی وہ کیسے؟ دیکھو جی یہ موبائل آپ نے 500 کا خریدا، 550 کا بیچ رہے ہیں، تو اس میں بھی تو پیسہ بڑا ہے. تو ہم اگر ایسا رویہ اختیار کر لیں کہ جس کے اندر اتنے پیسے ہم وہاں پہ انسٹالمنٹ کریں اور اتنے وہاں پہ آ جائیں، تو یہ اسی طرح ہی ہے. اب اصل میں اس ناسمجھی کی طرف اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر اشارہ کیا، وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا. اللہ تعالیٰ نے بیع یعنی تجارت کو حلال قرار دیا ہے اور سود کو حرام قرار دیا ہے. زمانہ رسالت میں بھی کچھ بیوع تجارت کو کہتے ہیں، سودے کو کہتے ہیں. لفظ ذہن میں رکھ لیں، بیوع بیع کی جمع ہے، بیع کا مطلب تجارت اور بیوع اس کی جمع ہے. زمانہ رسالت کے اندر بھی مختلف قسم کی بیوع ہوتی تھیں جو کہ ناجائز تھی. مثال کے طور پر حضور کے زمانے میں بیع محاکلہ ہوتی تھی، بیع مزامنہ. محاکلہ بیع کے خشک گندم جو گھر میں پڑی ہوتی، اس کے بدلے میں جو گندم ابھی خوشوں میں ہے اس کے بدلے میں تجارت کرنا، اللہ کے نبی نے اسے منع فرما دیا. تار کھجوریں جو
کھجور کے درخت کے اوپر لگی ہوتی اور نیچے جو چھوارے ہوتے، ان کی آپس میں بیع کی جاتی، حضور علیہ السلام نے منع کر دیا۔ اب یہ سمجھتے تھے کہ چونکہ ہم یہ بھی تجارت کرتے ہیں جو کہ ناجائز تجارت تھی، اس ناجائز تجارت پر قیاس کرتے ہوئے انہوں نے سود کو بھی جائز قرار دینے کی کوشش کی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نے بیع کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام قرار دیا ہے۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ کسی بھی معاشرے کے اندر بیع، اس کو شریعت اسلامیہ پروموٹ کرتی ہے۔ تجارت اچھا شعبہ ہے، اس کو اختیار کیا جائے، مگر اس کے بھی باقاعدہ اصول و ضوابط مقرر کر دیے۔ اب سیاست ملی کے لیے، جس کو سیاست ملی کہا جاتا ہے کہ پوری قوم کس طرح اللہ اور اس کے رسول کے قوانین کی روشنی میں ترقی کر سکتی ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ تجارت کے اندر حقوق باقاعدہ مساوی ہوں، بائع کے بھی حقوق اور مشتری یعنی بیچنے والا اور خریدنے والا دونوں کے حقوق مساوی ہوں، کوئی کسی پہ ظلم اور زیادتی نہ کرے۔ یہی وجہ ہے کہ رشوت کو حرام قرار دیا گیا، اسی لیے حرام قرار دیا گیا کہ اس میں ایک طرف زیادتی کا پہلو ہوتا ہے، اس لیے حرام قرار دے دیا گیا۔ اور یہ بات بھی واضح ہے کہ ہمارا ٹوٹل عالمی نظام اس وقت جو معاشی نظام مرتب ہو چکا ہے وہ سب طاغوتی نظام ہے، ربا پہ مبنی ہے، سود پہ مبنی ہے۔ اور آپ حیران ہوں گے اتنے سال گزرنے کے باوجود بھی ہم اپنی باقاعدہ کوئی مالیاتی پالیسی نہیں بنا سکے۔ کیوں؟ جتنے افراد یہاں پہ بیٹھے ہیں، نوجوان بھی بیٹھے ہیں، کم از کم ایم اے بی اے بیٹھے ہیں یہاں پر، کبھی آپ نے اپنا مالیاتی نظام بھی پڑھا کہ ہمارا مالیاتی نظام کون سا ہے؟ اس کو بھی جاننے کی کوشش نہیں کی، کیونکہ ہمیں الجھایا ہی اس طریقے سے گیا ہے تعلیمی نظام کے ذریعے کہ یہ لوگ اس طرف آئیں نہ۔ ہم اگر اپنی ابتدا کی بات کریں تو سب سے پہلے جب سودی نظام کا آغاز پاکستان کے اندر ہوتا ہے، اور سب سے پہلے ہمارے وزیر خزانہ غلام محمد جب بینکنگ کا نظام پاکستان میں بنایا جانے لگا تو سب سے پہلے ٹریننگ کے لیے غلام محمد کو امریکہ بھیجا گیا ٹریننگ کے لیے کہ وہاں سے ٹریننگ حاصل کرو۔ پوری ٹریننگ مل گئی۔ اب امریکہ نے ایک شرط لگا دی کہ ہم اس وقت تک آپ کی مدد نہیں کر سکتے کہ جب تک آپ سارا کا سارا مالیاتی نظام ہمارے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق نہیں چلائیں گے، اور آج تک وہی نظام چل رہا ہے۔ نہ ہم اس کے بارے میں جانیں، نہ پڑھیں، نہ سیکھیں، اور آگے کیسے بڑھیں، چھٹکارا کیسے حاصل ہو۔ اور سود کے نظام کے اتنی بھیانک کیفیتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہیں کہ دیکھیں اس شخص کے خبتی ہونے یعنی دماغ کے پاگل پن ہونے کی کیفیت کیا بیان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ایک کیفیت تو یہ بیان کی کہ ادنا سے ادنا گناہ سود کا، ادنا سے ادنا گناہ، دو طرح کے گناہ بیان کیے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ فرمایا کہ ادنا سے ادنا گناہ ایک سود کا یہ ہے کہ ایسے ہی ہے کہ جیسا خدا نہ خواستہ کوئی بندہ اپنی ماں کے ساتھ منہ کالا کرے۔ اتنا بڑا گناہ، اتنی شدت کے ساتھ اس بھیانک کھیل کے بارے میں ہمیں متنبہ کیا گیا۔ دوسری بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ اس کا ادنا گناہ یہ ہے کہ کوئی بندہ اپنے بھائی کی عزت کے ساتھ کھیلے۔ یہی وجہ ہے کہ جو بندہ بھی اس نظام میں مبتلا ہے وہ لوگوں کی عزت کو داؤ پہ لگاتا ہے، اس کی طبیعت کے اندر لالچ پیدا ہوتا ہے، حرص پیدا ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں سرمایہ دارانہ نظام جو ہے اس نے ہماری عزتوں کے ساتھ کیسے کیسے کھیلا ہے۔
اس پورے سسٹم نے اکل بالباطل یعنی حرام کھانے کا ایک عالمی نظام باقاعدہ مرتب کیا۔ اب اس کی آپ کئی مثالیں یہاں پر دے سکتے ہیں کہ ہمیں کس طرح مفلوج کیا جاتا ہے۔ صرف ہمارے نظام زراعت کو ہی لے لیں، ایک ذمہ دار محنت کش 5-6 مہینے لگاتا ہے گندم کو حاصل کرنے کے لیے، 5-6 مہینے، زمین بھی تیار ذمہ دار کرتا ہے، حال یہ چلاتا ہے، پانی کا انتظام گرمی سردی کا خیال رکھے بغیر یہ جان اٹکی ہوتی ہے زمین کے اوپر، اور پھر اس کے بعد 40 50 60 من یہ وہاں سے پیداوار ایوریج حاصل کرتا ہے 5-6 مہینے لگا کے۔ اب اس پورے نظام کے اندر کھاد کا ریٹ سرمایہ دار کی مرضی سے، اب دیکھیں ذمہ دار کی اس کی مرضی اس میں ہے کوئی مرضی نہیں، ذرا غور کریں۔ وہ جو 5-6 مہینے اس نے زمین پہ لگائے ہیں، کھاد سرمایہ دار کے مرضی کا ریٹ، ان کی مرضی کا ریٹ نہیں بنے گا تو سٹاک ہو جائے گی، پھر بلیک میں بکے گی، ذمہ دار نے لینی ہی لینی۔ سپرے ان کی مرضی کے، ادویات ان کی مرضی کی۔ جب یہ سارا کچھ کر کے ایک ذمہ دار 5-6 مہینے کے بعد بیچارہ 40 50 60 من گندم حاصل کرتا ہے، تو اب اس کا ریٹ بھی سرمایہ دار کی مرضی سے، تو یہ ظلم نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اور اس نے ایک لمحے کے اندر اپنے آفس میں بیٹھ کر ایسا نظام مرتب کیا کہ آپ ہاتھ ملتے رہ جاتے ہیں۔ جب یہ نظام اس نے مرتب کر لیا تو اب اس نے ایک اگلا نظام آپ کو دے دیا، ذمہ دار مجبور ہو گیا۔ میں صرف ایک مثال دینا چاہ رہا ہوں اس پورے سسٹم کی۔ ذمہ دار مجبور ہو گیا، پیداوار تھوڑی آتی ہے، اب اس نے کیا کیا، ایک ایسی تجارت ہمیں شروع کروا دی کہ جس کے اندر کوئی پروڈکٹ پیدا ہی نہ ہو۔ اصول یہ ہوتا ہے کسی بھی قوم کی ترقی کا، یہ اصول رکھیں ذہن میں، کسی بھی قوم کی ترقی کا، کسی بھی علاقے کی ترقی کا، کہ وہاں سے چیزیں برآمد ہوں، پیداوار بڑھے، جنس بڑھے، اور وہ دوسرے علاقوں میں برآمد ہو۔ اس پیداوار سے حاصل ہو کر کچھ فیکٹریاں لگیں جو مین چیزوں کی ہوتی ہیں، اناج کے حوالے سے ہوں، کپڑے کے حوالے سے ہوں، روئی کے حوالے سے ہوں۔ ذمہ دار کو مجبور کر کے ایک نیا سسٹم دیا کہ کالونیاں بناؤ۔ ہماری زرخیز زمینیں جو پروڈکشن دے رہی تھی، ذمہ دار مجبور کر دیا، اب کالونیاں بناؤ۔ جب کالونیاں بن گئیں تو اس سے حاصل کیا ہو رہا ہے؟ کچھ بھی نہیں، مکان ہی بن رہے ہیں نا، اینٹیں لگ رہی ہیں، پیداوار کون سی حاصل ہو رہی ہے؟ کبھی غور کیا؟ یعنی ہماری زرخیز زمینیں، یہ جو عالمی سرمایہ دارانہ نظام کھائے جا رہا ہے، اگر یہ بنانی تھیں تو ویران علاقوں میں جا کے بناتے۔ ہماری جتنی بڑی بڑی کالونیاں ہیں سرمایہ داروں نے بنائی ہیں، یہ کہاں پہ بنائی؟ جو زرخیز زمینیں کھائی جا رہے ہیں، کھائی جا رہے ہیں، ان سے پروڈکشن کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ ہے وہ حرص اور لالچ کا نظام جس نے ہماری نوجوان نسل کو تباہ کیا۔ بس پیسہ آنا چاہیے، پیسہ آنا چاہیے، پیسہ آنا چاہیے۔ ہمارا ہی پانی، مقامی پانی، ذرا غور کریں، ایک اور مثال دیتا چلا جاؤں۔ پانی ہماری زمین سے نکلا، پہلے پانی کو انہوں نے خود گندا کیا، اس سرمایہ، اس کی ایک پوری تاریخ ہے کیسے گندا کیا۔ یہی پانی ہم پیتے تھے، ہم تو کھالے سے پانی پی لیتے تھے، صاف شفاف پانی۔ اس سرمایہ دارانہ نظام نے پانی کو بھی گندا کیا، اور پھر ہمارا ہی پانی، جو 1 لیٹر پانی وہ ہمیں 100 روپے میں، 150 روپے میں ہمارا ہی پانی ہمیں بیچا جا رہا ہے۔ اس سے بڑی اور معیشت کی تباہی کیا ہو سکتی؟ لہذا یہ ساری باتیں میں اس لیے آپ کے سامنے آج کر رہا ہوں، نوجوان نسل کو خصوصی طور پر، بڑوں کو بھی، کہ اپنے اندر چند باتیں پیدا کر لیں، چند باتیں صرف۔
پہلی بات اپنی طبیعت میں یہ پیدا کریں کہ اپنے اندر سے لالچ ختم کریں. یہ لالچ انسان کو مارتا ہے. جلد امیر بننے کا نسخہ آپ نے دیکھو یہ جاوا والے، اور وہ اپنے سٹیٹس لگا رہے ہوتے ہیں آج میں نے اتنے ڈالر کما لیے. وہ دوسرا کہتا ہے اچھا یار میں ساری دیہڑی وہ کام کرتا رہا کہ. اور یہاں پر ایک مثال بھی بڑی زبردست میں آپ کو بتاؤں. ایک ڈاکٹر بننے میں کتنی دیر لگتی. یہ ایک باقاعدہ ایک ڈاکٹر نے لکھا اپنی ڈائری میں، ایک خاتون ڈاکٹر نے، کہتے میں ڈاکٹر بنی، پیسہ لگا، خواتین کے مرض کی ڈاکٹر بنی، اتنا پیسہ لگا اتنا پیسہ لگا. اب اس کی شادی تھی. شادی کے موقع پہ وہ کسی بیوٹی پارلر میں، جیسے ہماری خواتین عموماً جاتی، بیوٹی پارلر میں چلی گئی، اور وہاں پر وہ آدھا گھنٹہ یا پونا گھنٹہ میک اپ کے اوپر جو بھی لگا، اور اس کا بل بنا 70,000 کم از کم. اس نے لکھا کہ اتنا بل بنا. کہتے میں سر پکڑ کے بیٹھ گئی کہ میں نے اتنا پیسہ لگایا ہے اور ڈاکٹر بنی ہوں، اور میں اتنے نہیں کماتی، اس کی بجائے میں یہی میک اپ کرنے والی بن جاتی، پیسہ ہی کمانا ہے. اب دو چیزیں جو قرآن میں اللہ نے بیان کی نا، فحاشی، یہ انسان کے دماغ کو برباد کرتی ہے. تو ایک تو اپنی طبیعت سے حرص، لالچ یہ ختم کریں. جو قدرتی نظام ہے اس کے مطابق کمانے کی کوشش کریں. تھوڑا بھی آ جائے گا نا اس میں برکت ہو. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں قرآن میں فرما دیا ہے کہ سود میں برکت کوئی نہیں ہوتی، حرام میں برکت ہو ہی نہیں سکتی. جتنا کما لو حرام، آخر حرام. اور حلال کا 1 روپیہ بھی انسان کو قوت عطا فرماتا ہے. اور دوسری بات، فحاشی سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں. یہ نوجوان نسل، بڑے چھوٹے، یہ 2 باتیں صرف اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں. 100 گلاں تے سرے تے گنڈ. لالچ ختم کر دیں، کسی بھی شے کا لالچ. اللہ کی ذات پہ بھروسہ کریں. نمبر 2، فحاشی، بے حیائی، اس سے اپنے آپ کو محفوظ کریں. آپ دیکھیے گا انشاءاللہ تعالیٰ کہ جتنے نوجوان میں دوبارہ مجھے معلوم ہوا کہ ہمارے گاؤں کے بہت سارے افراد اس جاوا کے اندر آگے بڑھ رہے ہیں. جی کون سا کاروبار؟ جی آن لائن کاروبار. بھی پہلے دیکھو تو صحیح حلال ہے یا حرام ہے. صحابہ کرام جب بھی کوئی کام کرنے لگتے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کرتے تھے کہ یا رسول اللہ یہ کام کروں یا نہ کروں. اور ہم بغیر پوچھے بڑھتے چلے جا رہے ہیں. جی میں نے آج اتنے ڈالر لگا دیے، اتنے ڈالر لگا دیے، پھر اتنا کما لیا. پھر دیکھو تو صحیح کس چیز پہ لگا رہے ہو؟ فلموں کی ٹکٹیں بیچ رہے ہو. یہ کام آپ نے آخر میں کرنا تھا. وہ امت جو سرخرو ہو کے چلتی تھی، وہ امت جو حرام کی طرف آنکھ اٹھا کے بھی نہیں دیکھتی تھی، وہ امت جو تھوڑے کے اوپر گزارا کر کے سینہ تان کے جیتی تھی. اور لازمی نتیجہ پھر اس کا بے حیائی کی شکل میں سامنے آتا ہے. تو خدا را خود بھی بچیں. اور میں بڑوں سے یہ گزارش کروں گا، بچوں سے پوچھیں کہ کیا کاروبار کر رہے ہیں. جی میرا بیٹا آن لائن کاروبار کرتا ہے. بس بڑے خوش ہو گئے، جی میرا بیٹا آن لائن کاروبار کر رہا ہے جی آج کل. تو کیا آن لائن کاروبار کر رہے ہیں؟ ہاں یہ ذہن میں رکھیں، کچھ جواز کی بھی چیزیں ہیں، وہ سیکھیں پھر باقاعدہ اگر آپ کرنا چاہتے ہیں. میں ایک مثال دے کر گفتگو کو ختم کرتا ہوں تاکہ یہ بھی ذہن میں نہ آئے کہ ہر ہی حرام ہے. مختلف آپ کاروبار، اگر آن لائن کا صرف مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنا ایک ویئر ہاؤس بنائیں. ویئر ہاؤس کا مطلب سٹور، چیزیں آپ کی وہاں پہ پڑی ہوں نیٹ کے اوپر یا کسی چیز کے اوپر، آپ اس کو شو کریں کہ میرے پاس یہ مال پڑا ہے، کوئی خریدنا چاہتا ہے لے لے. پھر باقاعدہ وہ چیز پڑی ہو، وہ باقاعدہ قبضے میں جائے، اور پھر جا کے وہ باقاعدہ اصول و ضوابط اس کو واپس کرنے کا بھی حق اسے حاصل ہو. یہ ساری شرائط اگر مکمل ہوں تو آپ کر سکتے ہیں. مگر یہ نیٹ ورک مارکیٹنگ ہوگی، جاوا ہو گیا، گولڈ مائن انٹرنیشنل ہو گیا، ٹائمز ہے، یہ ساری چیزیں یہ حرام بھی ہیں، ناجائز بھی ہیں. ان سے اپنے آپ کو بچائیں ورنہ یہ ہماری نسلوں کو تباہ کر دے گا. اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں اسلام کے معاشی نظام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ تعالی 3 دن کے بعد حرمین شریفین میری روانگی ہے، تو پھر انشاءاللہ عید کے بعد ملاقات ہوگی ہماری. آپ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں گے حسب معمول. اور میں آپ سے درخواست گزار ہوں کہ اگر کوئی بولنے میں کبھی کوئی غلطی کوتاہی ہو جاتی ہے، کوئی سخت جملہ اگر منہ سے نکل گیا ہو، تو میں معافی کا طلبگار ہوں.
لیکن یہ بات میں دل سے کہتا ہوں کہ جو بات آپ کے لیے کہتا ہوں میں خلوص کے ساتھ ہی کہتا ہوں، اور آپ اس خلوص کو بھی محسوس کریں تو انشاءاللہ آپ کو بڑا فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔